بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سلسلہ مسائل قربانی میں سے جو آج کی مسائل وہ ہے قربانی کا جانور کون ذبح کر سکتا ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے، اور تیسرا مسئلہ کہ کس کی ذبح جو ہے نا بہتر ہے۔ چوتھا مسئلہ ذبح اسلامی کے بنیادی 3 شرائط، اور جو شرائط ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ معزز سامعین، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ اس ویڈیو میں ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور میں مختصر انداز میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا، اور مختصر انداز ہوگا۔ معزز سامعین، سب سے پہلا مسئلہ وہ ہے کہ قربانی کا جانور کون ذبح کر سکتا ہے۔ تو اس سوال کی جواب یہ ہے کہ قربانی کا جانور کوئی بھی شخص جو مسلمان ہو تو وہ قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی کتابی شخص اگر وہ قربانی کا جانور ذبح کرے تو ذبح کر سکتا ہے، لیکن کتابی شخص سے جو قربانی کا جانور ذبح کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلے مسئلے کا جواب۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ اکثر لوگ اس مسئلے میں یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے دیندار لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ اس مسئلے کو اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں اور اس میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے کہ کیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، اگر عورت قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہتی ہے تو عورت کو دیکھا جائے گا کہ وہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ جانتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ قربانی کے جانور کا ذبح کرنے کا طریقہ جانتی ہے اور وہ اس میں ماہر ہے تو اس صورت میں اگر عورت جانور ذبح کرے تو جانور ذبح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ شرط یہ ہے کہ اس میں کیا ہو؟ قربانی کو ذبح کرنا وہ جانتا ہو، کیونکہ اگر وہ قربانی کو ذبح کرنا نہ جانتے ہو، شخص کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ قربانی جانور کو ذبح کرنا کیا ہو؟ جانتا ہو۔ اس لیے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اگر وہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو تو اس صورت میں جانور کے اوپر تکلیف گزر جائے گی، جس کی وجہ سے قربانی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ وہ 2 رگیں اس کی کاٹ دے تو اس کی وجہ سے پھر قربانی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تیسرا مسئلہ جو ہم نے بتایا تھا وہ ہے کس کا ذبح کرنا بہتر ہے۔ معزز سامعین، قربانی بہتر تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرے۔ دیکھیں، اگر خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا نہیں جانتا، ایک شخص جانوروں کو قربان نہیں کر سکتا، نہ اس نے پہلے کبھی ذبح کیا ہے، تو اگر ایسا شخص کسی اور سے جانور کو ذبح کروا لے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ شخص اس جانور کو قربان کرتے وقت، ذبح کرتے وقت ہے، اس وقت اس شخص کا سامنے کھڑا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دیکھیں، شہر میں اکثر لوگ جانوروں کو ذبح کرنے کے طریقے نہیں جانتے، کیونکہ شہر میں یہ پورے سال میں ایک مرتبہ قربانی کا جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، لیکن اکثر لوگ طریقہ نہیں جانتے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص خود بذات خود طریقہ نہیں جانتا تو وہ دوسرے شخص سے قربانی کے جانور کو ذبح کروا سکتا ہے۔ اب ایک دوسری بات آتی ہے کہ بسا اوقات گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی مرد نہیں ہوتا، لیکن ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، خود بھی طریقہ نہیں جانتے۔ تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں کہ عورت بھی اگر وہ قربانی کا طریقہ خود نہیں جانتے تو وہ کسی دوسرے شخص سے اپنے قربانی کا جانور ذبح کروا سکتی ہے، لیکن اگر وہ پردے کی وجہ سے اس شخص کے سامنے نہیں آ سکی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کو پردہ کرنا لازم ہے، اس لیے عورت اس کے سامنے اگر موجود ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر پردے کی وجہ سے سامنے نہ آ سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معزز سامعین، ذبح اسلامی کی بنیادی جو شرائط ہے اس میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے نا وہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے والا شخص کیا ہو؟ مسلمان ہو، یا حقیقی طور پر وہ کتابی ہو۔ لہذا کسی کافر، مشرک، شیعہ، قادیانی، ذکری اور اسی طرح جو باطل فرقے ہیں، ایسے لوگ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس صورت میں قربانی کا جانور انسان کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے اس سے جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گیا، اس سے بسم اللہ نہیں پڑھی،
تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑنا، اس پر بسم اللہ نہ پڑھنا، تو اس سے ذبیحہ آپ کے لیے پھر حلال نہیں ہے. تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جانور میں ایک ہوتی ہے غذا کی نالی، ایک ہوتی ہے سانس کی نالی اور 2 رگیں. وہ ٹوٹل 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک غذا کی نالی، ایک سانس کی نالی اور 2 رگیں. تو اگر ان میں سے تین رگوں کو کاٹ دیا جائے تب بھی جو ہے نا قربانی کا جانور حلال ہوتے ہیں. کم از کم 3 رگوں کو کاٹنا کیا ہے؟ ضروری ہے. معزز سامعین، یہ تھے آج کے مسائل. اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. مزید اسی طرح کے اچھے ویڈیو کو لیے ہمارے چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.